قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں مسلمان کی سعادت مندی میں، نیک بختی میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک المسکن الواسع، کشادہ گھر۔ کشادہ گھر کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بہت خوبصورت ہو، بہت ڈیکوریشن والا ہو، بلکہ انسان اس گھر میں رہتے ہوئے تنگی محسوس نہ کرے، آرام سے سکون سے رہیں۔ ایسا گھر انسان کی نیک بختی میں اہمیت رکھتا ہے۔ انسان بہت سے چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مجھے پیسے مل جائیں تو میں یہ خرید لوں گا، وہ خرید لوں گا، یہ چیزیں حاصل کر لوں گا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے، انسان کو جب پیسہ حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایک گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ دوسرے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت ہے، آپ جب بھی وضو فرماتے ہیں، چاہے فرض نماز کے لیے ہو، نفل نماز کے لیے ہو، عیدین کے لیے ہو، جنازے کے لیے ہو، جب بھی آپ وضو فرماتے تو اہتمام سے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے درمیان اور ایک روایت میں آتا ہے وضو کے بعد۔ بہرحال 2-3 دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا آخرت سے متعلق اور 2 دعائیں دنیا سے متعلق۔ پہلی دعا یہ تھی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ وضو کرنے والا وضو کرتے وقت ذرا دھیان کے ساتھ دعا کریں، وضو کریں اور وضو کی دعائیں فرماتے رہیں۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درمیان میں یہ دعا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور دعا وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، خشوع خضوع نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نماز کے لیے کھڑتے ہیں، دھیان بٹا رہتا ہے، ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا علاج یہی ہے کہ نماز کو آنے سے پہلے بڑے اہتمام سے وضو کریں۔ وضو کرتے وقت دھیان میں بات ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، پروردگار رب العالمین کے سامنے کھڑنے والا اور اس کے لیے وضو کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھیں۔ پھر جو دعائیں منقول ہیں پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھتے پڑھتے وضو کریں، تو پھر ہمارا دماغ دنیا سے بہرحال تھوڑا بہت کٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، اور ہماری کوشش ہو گئی دعا کے ذریعہ
ہماری کوشش ہو گئی دنیا سے دماغ کو ہٹانے کا، دھیان کو ہٹانے کا، اور جو بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب اس کا دھیان مسجد کی طرف ہو گیا، نماز کی طرف ہو گیا، دین قرآن کی طرف ہو گیا۔ اب ہم آتے آتے دنیا کی باتیں کرتے کرتے مشغول ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعا نہیں ہے، بے دھیانی میں مسجد میں داخل ہو گئے اور وضو جلدی جلدی کرنے لگے، تو پھر دھیان کہاں سے آئے گا نماز کی طرف؟ سن لیجیے، روایتوں میں آتا ہے آدمی اگر جلدی جلدی وضو کرتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ اب اس کی کونی سوکھی رہے گی، اس کا ٹکنا سوکھا رہے گا، اس کے کان کے پاس والا حصہ سوکھا رہے گا، پیشانی کا کچھ حصہ سوکھا رہے گا، ویسے ہی جا کر نماز پڑھے گا کیونکہ جلدی جلدی وضو کر رہا ہے۔ اس لیے بڑے اہتمام سے وضو کرنی چاہیے۔ تو وضو کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ذرا سوچئے ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے وقت ہر وقت اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھتے رہے، بالغ ہونے کے بعد سے قبر میں جانے تک، نفل نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے، عیدین کی نمازوں کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرتے کرتے اللہم اغفر لی کی دعا پڑھتے رہے، تو اتنے لمبے عرصے میں اللہ کے پاس مغفرت کی بھیک مانگتے رہے تو کسی نہ کسی وقت میں اللہ قبول کر لے گا۔ اور جس کی قبول کر لیے مغفرت کی، اس کی آخرت سنور گئی نا۔ جس کی دعا قبول کر لی اللہم اغفر لی کی، اس کی آخرت سنور گئی، اب آخرت کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور اتنا بڑا درجہ آخرت کا بیڑا پار ہونے کا کیسا ملا جی؟ تھوڑا سا دھیان، اللہم اغفر لی پڑھ لیے وضو کرتے کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعا جو وضو کے درمیان مانگتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دوسری دعا، ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ فرمایا اے اللہ مجھے گھر میں کشادگی عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ دونوں چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی۔ گھر نہیں ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو سال میں ایک مرتبہ، 1.5 سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک مرتبہ اپنا سامان، اپنا بوریا بستر باندھ کر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہ گھر، یہ محلے سے وہ محلہ، وہ محلے سے یہ محلہ، اس بستی سے وہ بستی بدلتے رہتے، کیا حالت ہوتی ہے ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو سکھائے وضو کرتے وقت تیرے گھر سے متعلق مانگ لے اللہ سے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب وہ دعا قبول کر لے، کب اس دعا پر فرشتے جو وضو خانے میں رہتے ہیں آمین کہہ دیں اور قبول ہو جائے، تو یہ خاص گھر مل جائے، ذاتی مکان مل جائے۔ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے ذاتی مکان۔ گھر سے متعلق آدمی کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے، چاہے جھوپڑی کا ہو، چاہے سیٹ کا ہو، چاہے کویلی کا ہو، چاہے مول کا ہو، جیسا بھی ہو، اس کا اپنا ذاتی گھر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کوشش کیسے کریں گے؟ جتنا پیسہ آیا پورا کھا کر ختم کر دیا، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا پیسہ آتا ہے اس پیسے میں کھانے کا بھی انتظام کریں اور کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں، کچھ تھوڑی مقدار ہی کیوں نہ ہو، خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور کچھ پیسہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو ذرا اٹھا کر رکھیں اس نیت سے کہ میں ذاتی مکان بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ آپ کوشش کیجئے، یہ آپ کوشش کیجئے، اس کوشش کو کامیاب بنانے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ آپ ایک دم لاپرواہی سے، غفلت سے، بے پرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، جتنا آتا اتنا کھا لیا، جتنی کمائی تھی اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور واویلا کرتے رہتے ہیں، گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ آپ اس کے متعلق کوشش کی ہے کیا؟ کچھ آپ اپنے طرف سے کچھ کوشش کی ہے؟ یہ باتیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا جن کو باپ دادا کی طرف سے الحمدللہ بڑے بڑے مکانات مل گئے، گھر میں گئے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ جو پیدل چل کر کما کر کرائے کے گھروں میں رہتا ہے
ان کو معلوم ہوگا گھر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ اولاد جن کو ان کے والدین نے گھروں کا انتظام کر کے اپنے قبروں میں گئے، ورنہ وہ اولادوں ان بچوں کو دیکھ لو کتنا پریشان رہتے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد گھر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کوشش بھی کرنی چاہیے ذاتی مکان بنانے سے متعلق، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تیسری دعا جو مانگی تھی مبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. کبھی کثرت کی دعا کی تعلیم نہیں ہے. آپ حدیثوں کا ذخیرہ مطالعہ کر لیجئے، دعاؤں کے ذخیرے کو مطالعہ کر لیجئے، زیادتی کی دعا کہیں بھی نہیں مانگی گئی ہے، بلکہ برکت کی دعا مانگی ہے. کثرت تو مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو، سود خوروں کو بھی مل جاتی ہے، دھوکے بازوں کو بھی کثرت مل جاتی ہے دولت میں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو بھی کثرت مل جاتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کو بھی کثرت مل جاتی ہے، لوگوں کا حق دبانے والوں کو بھی کثرت یعنی زیادہ ہونا وہ مل جاتا ہے. برکت اللہ رب العالمین کے خاص بندوں ہی کو ملتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کی تعلیم نہیں دی، مال میں کثرت کرو اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ برکت کی دعا مانگی ہے. تو وضو فرماتے تھے تو آپ نے دعا مانگی کس کی؟ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرما. حضرت نافع بن عبد الحارث روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ انسان کی نیک بختی کے علامتوں میں سے ایک علامت، نیک بختی کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اسے کشادہ گھر دنیا میں ملیں. کشادہ گھر کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ بہت خوبصورت ہو، بہت عالیشان ہو، بہت اچھی پینٹنگ والا گھر ہو اور بہت اس میں ڈیکوریشن کیا گیا، وہ نہیں، بلکہ انسان اس میں رہتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہو، تنگی محسوس نہ کرتا ہو. یہ دعا مانگی، اس کا اہتمام کیجئے. آج سے فرض نمازوں کے بعد دعا کیجئے، نفل نمازوں کے بعد دعا کیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق دعا وضو کرتے کرتے بھی دعا کیجئے. وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي. انسان کی نیک بختی میں سے دوسری بات، اس کے لیے اچھا پڑوسی میسر ہو جائے. والجار الصالح، اس حدیث کا ٹکڑا ہے، والمسکن الواسع والجار الصالح، صالح نیک پڑوسی اسے مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار رب العالمین کی طرف سے. اچھا پڑوسی، کیونکہ اچھا پڑوسی کا حال یہ ہے کہ وہ ہماری خوشیوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے غموں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے گھر کے بعض حالات سے بھی، بعض راز کی باتوں سے بھی واقف ہوتا ہے. اچھا پڑوسی ہوتا ہے تو اچھا اثر گھر والوں پر، گھر کے بچوں پر پڑتا ہے. برا پڑوسی ہوتا ہے تو برا اثر گھر کے بچوں پر، گھر والوں پر پڑتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیک بختی میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اچھا پڑوسی مل جائے. کہیں جانے سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی کیسا ہے. بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، پانی کی سہولت دیکھتے ہیں، بازار کی سہولت دیکھتے ہیں، بجلی کی سہولت دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں سے ایک اچھے پڑوسی کی بھی. آج پریشانی کی بات یہ ہے کہ اچھا پڑوسی ملتا نہیں. آج پریشانی کی بات یہ ہے کہ اچھا پڑوسی ملتا نہیں. اس کی وجہ کبھی آپ نے سوچا ہے اچھا پڑوسی کیوں نہیں ملتا؟ بھائی سمجھ رہے میری بات؟ تعلیم ہے اچھا پڑوسی ہونا، اچھے پڑوسی کی تلاش بھی ہوتی ہے، لیکن اچھا پڑوسی نہیں ملتا. ہر ایک کو اپنے پڑوسی سے شکایت ہے. پڑوسی بد زبان ہے، پڑوسی ہماری راز کی باتوں کو دوسروں تک بول دیتا ہے، ہمارے گھر کی حالت دوسروں تک بول دیتا ہے، پڑوسی کے بچوں سے ہم کو شکایت ہے، پڑوسیوں کے گھروں کی گاڑیوں سے ہم کو پریشانی ہے، وغیرہ وغیرہ شکایت ہے. کیوں ایسا؟ اچھا پڑوسی کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ آپ کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اچھے پڑوسی، ہر ایک آدمی، ہر مسلمان یہ سوچنے لگے کہ میں اچھا پڑوسی بنوں تو سارا معاشرہ اچھا پڑوسیوں والا ہو جائے گا. ہم کیسے
جیسے ہیں وہ نہیں، ہم کو اچھا پڑوسی چاہیے، نمازی چاہیے، تہجد گزار چاہیے، دیندار چاہیے، اخلاق والا چاہیے، ایثار ہمدردی والا چاہیے پڑوسی۔ ہم کیسے اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے اچھا پڑوسی ملتا نہیں۔ سب سے پہلے اچھا پڑوسی کی تلاش سے زیادہ اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کریں، ہمارے پاس میں رہنے والا ہماری وجہ سے راحت محسوس کرے، ہمارے پاس میں رہنے والا ہماری وجہ سے فائدے میں رہے، ہمارے پاس میں بیٹھنے والا چاہے بس میں پڑوسی ہو۔ پڑوسی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ گھر اور محلہ نہیں، بس میں آپ کا پڑوسی ہو، سیٹ میں، فلائٹ میں، ٹرین میں، یا راستے میں چلتے ہوئے، یا گھر کا پڑوسی ہو، یا کسی جگہ پر آپ لاڈجنگ میں رہتے ہیں وہاں پر پڑوسی ہو، یا حج میں آپ گئے ہیں حج کے کمروں میں آپ کا پڑوسی ہو، عرفات کے میدان میں آپ کا پڑوسی ہو، مزدلفہ میں آپ کا پڑوسی ہو، مینا میں ٹینٹوں میں آپ کا پڑوسی ہو۔ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اچھا پڑوسی بنوں، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری انسانوں کے لیے اچھا پڑوسی میں بنوں، یہ تلاش کریں۔ پھر دیکھو اچھا پڑوسی کی تلاش کتنی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ سب کی فکر ہے اچھا پڑوسی بنے، یہاں تعلیم ہے کہ اچھا پڑوسی بنے، خود اچھا پڑوسی بنے، اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، اپنے گھر میں رہنے والوں سے کہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہو ان کے ساتھ۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ ایک محدث ہیں، محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ کچھ تکلیف آ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ انسانوں سب کو بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اللہ والے ہیں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، معمولی آدمی ہے ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، دنیا ہے، دنیا میں پیسہ کی ضرورت سب کو بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سخت پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ گھر میرا جو ہے ذرا بڑا ہے، ایسا کریں گے اس گھر کو ہم بیچ دیں گے، اس سے پیسے جو ملے گا اس میں ایک چھوٹا گھر کسی جگہ پر لے لیں گے، اور اس کے بعد جو پیسہ بچت ہوگا اس میں ضرورت پوری کر لیں گے۔ ان کا خیال ہوا، اور ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنی ہی چیزوں میں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جلدی کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے پاس جلدی ہاتھ پھیلائیں نہیں، اور کسی کے ساتھ جلدی سے قرض مانگنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہاتھ پھیلانے کی بھی، قرض لینے کی بھی الگ بات ہے، لیکن اس میں جلدی نہ کریں، پہلے کوشش کریں اپنی ہی چیزوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی۔ تو حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر بیچنے کے لیے ایک آدمی سے سودا کر لیا اور کہہ دیا 2-3 دن میں گھر ہم چھوڑ دیں گے، پیسہ لے لیا۔ جب پڑوسیوں کو اور محلے والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ گھر چھوڑ کر دوسرے جگہ جا رہے ہیں، تو پورے دوڑ کر آ گئے گھر میں، آ کر پوچھنے لگے حضرت کیا ایسے ضرورت پڑ گئی، آپ گھر بیچ کے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میری ایسی ضرورت ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ پورے پڑوسیوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت ہم سب مل کر پوری کر دیں گے، اللہ کے واسطے آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ کیا ایسی مثال آج مل سکتی ہے کہ بھائی ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے ہمارے پڑوسی کو ہم بھگائیں، ہمارے پڑوسی کو یہاں سے باہر دوسرا آدمی آئے تو اچھا رہے گا، اس کے پر ہم روک جما لیں گے، ہم پرانے ہی نئے آنے والے پر ہم روک جما لیں گے۔ پڑوسی کو اتنا پریشان کرتے ہیں وہ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کی مجلس تھی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں وہ مسلمان، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تڑپ کر پوچھا قیل یا من یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرات صحابہ تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ کون آدمی ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، زکات دینے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، عمروں پر عمرہ کرنے کے باوجود، صدقوں پر صدقہ کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے؟ کون ہے وہ؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازی، وہ تہجد گزار، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ حج کرنے والا، وہ عمرہ کرنے والا، اگر اس کا پڑوسی اس کی پریشانی سے محفوظ نہیں ہے تو وہ اللہ کے دربار میں مؤمن نہیں ہے، کامل مؤمن نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم کو اپنی نمازوں پر ناز، اپنے روزوں پر ناز، اپنے حج پر ناز، اپنے عمروں پر ناز، یقیناً ناز ہونا چاہیے سجدوں پر۔ ہم لوگ گھروں کے معمولی بلڈنگوں پر ناز کرتے ہیں، معمولی جائیداد پر جو فنا ہونے والی ہے اس پر ناز کرتے ہیں، تو نمازوں پر ناز ہونی چاہیے، روزوں پر ناز ہونی چاہیے، حج عمرے پر ناز ہونی چاہیے، لیکن اس بات کی فکر ہونی چاہیے یہ قیمتی چیزیں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں۔ ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے سلوک کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے کہیں یہ ضائع تو نہیں ہو رہی، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دو عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے تہجد گزار ہے، رات بھر عبادتوں میں رہتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، راستے میں اللہ کے خرچ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی مطمئن نہیں ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا ہی جہنم، وہ جہنم میں ہوگی۔ حالانکہ وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی جہنم، وہ جہنم میں ہوگی۔ پھر ایک عورت کے بارے میں پوچھا ہے رسول اللہ، ایک عورت ہے جو فرض نمازیں تو پڑھ لیتی ہے، مکتوبات کا لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں، مکتوبات کے معنی فرائض پر آتے ہیں، تو فرائض تو ادا کر لیتی، زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی ہیں، فرض صدقات زکوٰۃ وغیرہ تو ادا کر لیتی ہے، نفلی صدقات میں زیادہ اس کی رجحان نہیں ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے طور طریقے سے محفوظ ہیں۔ فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگی۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے کہ آج حالت ہماری کیا ہے، ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، ہمارے طور و طریقے سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، ہماری اولاد کی شرارتوں سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں، ہمارے گھروں کے سامنے کے کچرے سے ہمارے پڑوسیاں محفوظ نہیں، ہمارے گھروں کے سامنے کھڑے ہونے والی گاڑیوں سے ہمارے پڑوسیاں محفوظ نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی، گاڑی اس طریقے پر کھڑا کرو گھر کے سامنے کہ یہ خیال رہے کہ ہمارا پڑوسی یہاں سے گزر ہوگا تو اس کے دل میں بات رہے کہ میرے طرف سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے طرف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ ذہن میں نہ رہے۔ گاڑی بھی کھڑا کرنے کا سلیقہ ہو، مسجد کے سامنے کھڑاتے ہیں، مدرسے کے سامنے کھڑاتے ہیں، بازار میں کھڑاتے ہیں، راستے میں کبھی ضرورت پڑی دکان میں کھڑاتے ہیں، گھر کے سامنے کھڑاتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات رہے کہ اس کی وجہ سے ٹریفک پر خلل نہ پڑے، اس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت اچھی عبادت ہے، جہاں چاہے وہ چھوڑ کر آ گئے، یہ اچھی بات ہے کیا؟ آپ کو دکان میں کسی چیز خریدنے کی ضرورت پڑ گئی، چھوڑ کر فوراً دکان میں چلے گئے، اب آنے والوں کو تکلیف ہے۔ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ اپنے گھر میں گاڑی ایسا کھڑا دیے جس کے پڑوسیوں کو گزرنے کی تکلیف ہو رہی ہے، درست نہیں ہے یہ۔ اولاد کو سکھائیں، اولاد کی وجہ سے، ہمارے گھر کے بچوں کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف، کبھی سو رہا ہے، کبھی مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام میں مشغول ہیں، بچے لٹھو کھیل رہے ہیں، بال کھیل رہے ہیں، گیند کھیل رہے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، گھر کے بچوں کا ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے کسی تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور یہ بھی تعلیم ہے وقتاً فوقتاً پڑوسیوں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اسے درگزر کر دینا چاہیے، اسے چھوٹی بات کو چیگم کی طرح چبا کر جیسے دیر تک چباتے رہتے ہیں اس طرح اسے کھینچ کر لمبا نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گے ہی، درگزر کر دینا چاہیے۔ پڑوسی کی بیوی کی طرف سے کبھی تکلیف ہو گئی ہماری بیوی کو، یا پڑوسی کے بچوں کی طرف سے تکلیف ہو گئی، یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے تکلیف، درگزر کر دیں۔ اس پر ایک پیاری روایت میں آپ کو سنا دوں، شاید کبھی آپ نہ سنے ہو اس سلسلے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر بیوی کے پاس ایک ایک دن گزارتے تھے. ویسے بھی روزانہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصر کے بعد کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر ہر بیوی کے پاس جاتے, خیر خیریت معلوم کرتے, ان کی ضرورتوں کو معلوم کرتے. لیکن معمول یہ تھا کہ ایک ایک دن ایک ایک گھر میں گزارتے تھے. یہ کثرتیں زیادہ, ایک سے زیادہ رکھنے والی بیویاں, ایک سے زیادہ رکھنے والے عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے تعلیم ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال کریں. چاہے بیوی خوبصورت ہو, دوسری بیوی بدصورت ہو تو نہیں, اس کے پاس بھی رات گزاری کا وقت کریں, اس کے پاس بھی رات گزاری کا وقت کریں. انصاف اس میں قائم ہو, کپڑوں میں, کپڑے دینے میں انصاف ہو, کھانے کی دینے کی چیزوں میں انصاف ہو. اسلام کثرت نکاح کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس میں کتنے قوانین ہیں آپ کو وہ بھی معلوم ہے. خالی اتنا کہتے ہیں 4 کی شادی اجازت ہے اسلام میں, 4 کی شادی کی اجازت کے ساتھ ساتھ کتنے اس میں قوانین معلوم. سب سے پہلی بات یہ کہی دی گئی, اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ ہی رہو. انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ ہی رہو. اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو مجرد ہی رہو, بغیر شادی کے ہی رہو. آپ کو یہ خوف ہے کہ میری شادی کرنے کے بعد میری بیوی کا میں حق ادا نہیں کر سکوں گا, میں اس پر ظلم کر سکوں گا, تو آپ مجرد رہو, خالی رہو. تو بہرحال ایک الگ عنوان ہے, کبھی اس عنوان پر آپ کے سامنے بات کروں گا, یا تفسیر کی جو مجلس چلتی ہے ہمارے یہاں اتوار کے دن مسجد ابوبکر میں, وہاں پر آ جائے, یہ سب باتیں آپ کو ملتی رہتی ہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ایک ایک گھر میں آتے تھے. ایک دن میرے گھر میں آنے کی باری تھی, اور ہم ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں آئے تو اچھے سے اچھی خدمت کرے. ہر بیوی کی یہی حالت ہونا چاہیے. اس کی نیک بختی کی علامت ہے, اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. اس کا شوہر بلائے تو فوراً آ جائیں, جس کام میں بھی رہے, وہ جس کام میں بھی رہے, اس کا شوہر اسے بلاتا ہے تو فوراً آ جائیں. اور یہ خیال رہے کہ میرے طرف سے شوہر کو سکون ملے, راحت ملے, یہی فکر رہے بیوی کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں رسول اللہ, تو اچھی خدمت کریں. تو میں نے دیکھا گھر کے اندر سودا کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, سال بھر کا خرچہ ایک مرتبہ دے دیا کرتے تھے. ایسا نہیں, سال بھر کا خرچہ ایک مرتبہ دے دیا کرتے تھے. وہ توکل, اللہ پر بھروسہ کرنے والی بندیاں عام طور پر انہیں صدقہ کر دیتی تھی, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. تو اس دن کچھ بھی نہیں تھا. تو بڑی تلاش کے بعد جو ہم لوگ دیکھے بھی نہیں رہیں گے, جو تھا تو اسے چکی میں پیس کر, اسے آٹا بنا کر کچھ روٹی بنائی, ہو سکتا ہے کچھ سالن بھی بنائے ہوں, سالن کا تذکرہ روایت میں نہیں ہے, روٹی کا ہے. اور یہ روایت بھی ان لوگوں ہی کو سمجھ میں آئے گی جن کے پاس روٹی کی اہمیت ہے. اور جو روٹیاں شادیوں میں, بیاہوں میں, فنکشنوں میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, کھانے کا ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں, کوئی عظمت نہیں, وہ فضولیات کرنے والوں کو یہ روایت سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. البتہ اعتراضات اور اشکالات پیدا ہوں گے ان کو اس میں. وہ غربت کی سطح سے جو گزر کر ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے گی, یا جن کے پاس مالدار ہونے کے باوجود, کروڑ پتی ہونے کے باوجود, ارب پتی ہونے کے باوجود ایک ایک روٹی کی, ایک ایک لقمے کی جس کے پاس عزت ہے, اسے سمجھ میں آئے گی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے 2 روٹیاں بنائی تھی, بنا کر رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سردی کا موسم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ میرے لیے گرم بچھانے کا انتظام کرو. میں گرم بچھانے کا انتظام کری. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے گرم بڑھ کر, سردی ہو رہی تھی. میں نے اس وقت روٹی نہیں رکھی, کنارے میں رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھ گئی. اتفاق کی بات ہے کہ میں بیٹھی ہوں, اچانک ایک بکری میرے گھر کے اندر داخل ہوئی اور روٹی پکڑ کر لے چلے گئی. اور میں سوچے فوراً جا کر روٹی لوں, تو میرے حرکت کرنے سے میرے شوہر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد بیدار ہو جاتے تھے, کیونکہ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے آپ کا دل نہیں سوتا تھا, آنکھیں سوتی تھی, تو آپ فوراً بیدار ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بڑبڑا کر اٹھوں وہ بکری سے روٹی لینے کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق پڑ جائے. تو اس لیے میں وہیں پر بیٹھی رہی, بلکہ البتہ دیکھتی رہی وہ روٹی کہاں جا رہی ہے, نظر رکھی ہوئی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بیدار ہوئے تو میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی تو حضرت عائشہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، عائشہ کیوں اتنا جلدی بھاگ رہے، کیا بات ہے؟ اور وہ روٹی جو ہے میں بڑی مشکل سے آپ کے لیے بنائی تھی، بکری لے کر چلے گئی ہے، اس لیے میں وہ بکری سے وہ روٹی لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنی بکری کھالی ہے روٹی کھا لینے دو، وہ باقی جو روٹی ہے لے لو، میں وہی کھا لوں گا۔ روٹی کھا لیا اور کھاتے کھاتے دیکھیے تعلیم، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ اس روٹی کی وجہ سے تمہارے یہ پڑوسی کی جو بکری تھی پڑوسیوں سے نہیں لڑنا ہے، جھگڑا مت کرو۔ وہ بکری آ گئی کھالی، اس میں پڑوسی کا کیا قصور ہے؟ اب پڑوسی کو اس کی وجہ سے تانا نہیں دینا، تمہاری بکریوں کو ڈھنگ سے رکھنا نہیں کیا، تمہاری گاڑیوں کو ڈھنگ سے رکھنا نہیں کیا، تمہارے بچوں کو ڈھنگ سے رکھنا نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میں اتنی محنت سے روٹی پکائی کھا لی، ایسے تانے نہ دو، چھوڑ دو، درگزر کرو۔ اس بکری کی روٹی جو کھا کر ختم کر دی تھی اس کی وجہ سے، اس بکری کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف تانے نہ دو، جھگڑا ان سے مت نہ کرو۔ اس میں سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ پڑوسی بھی انسان ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہوتے ہیں، کبھی خطا ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی دل کو تکلیف پہنچانے والی یا دماغ کو پریشان کرنے والی بات ہو جائے تو اسے کھینچ کر لمبا کر کے اسے دشمنیوں سے نہیں بدلنا چاہیے۔ تھوڑی دیر ناراضگی رہے گی، وہ ناراضگی کو ختم کر لو، اس کے بعد اچھے ہو جاؤ، سلام کلام کا سلسلہ شروع کر لو، پھر وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو جھگڑا بڑھتا جائے گا، اور جھگڑا بڑھنے سے پڑوسیوں کے ساتھ جب اچھا سلوک نہیں رہا تو گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پڑوسیوں سے اچھا پڑوسی بننا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا پڑوسی تو سب تلاش کرتا ہے، اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کریں۔ اچھا پڑوسی کیسا بنتا ہے آدمی؟ اچھا پڑوسی کیسا بنتا ہے آدمی؟ تو یہی کہ اچھا پڑوسی کی علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرتا ہو، پڑوسیوں کی راز کی باتوں یا ان کے گھر کے حالتوں کو دوسروں کو نہیں بتاتا ہو، پڑوسیوں کو گھر میں کچھ ہدیہ تحفہ ضرورت وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہو، اس کی بھی تعلیم ہے۔ حضرت عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ امر اور عمر پڑھنے میں بہت فرق کر لیتے ہیں لوگ۔ میں آپ کو بتا دوں، عام طور پر حدیث کی کتاب فضائل اعمال وغیرہ پڑھتے ہیں، امر کو عمرو پڑھتے ہیں۔ امر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ امر لکھتے ہیں تو میم را کے بعد واو آتا ہے، عین میم را کے بعد واو آتا ہے تو اسے امر پڑھنا، میم را کے بعد واو نہیں آتا ہے تو اسے عمر پڑھنا، عین میم را کے بعد واو آتا ہے تو لوگ عمرو پڑھتے ہیں، عمرو غلط ہو جاتا ہے، عین میم را واو کے بعد الف آتا ہے تو امر ہے، یہ گرامر ہے عربی کا، اسے اچھا یاد رکھ لے پڑھنے والے۔ عمر بن عبداللہ آتا ہے، عمر بن عبداللہ بھی آتا ہے۔ تو یہ عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مجھے میری دادی یہ حدیث بیان کی۔ اللہ اکبر! کون بیان کیے؟ مسجد کا امام نہیں، مسجد کا خطیب نہیں، مدرسے کا استاد نہیں، بلکہ عمر بن معاذ کہتے ہیں مجھے میری دادی یہ روایت بیان کرتی ہے۔ کیا گھرانہ تھا ہوگا، گھر میں دادیاں، گھر میں مائیں بچوں کو سکھاتی ہیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی، ہمارے طرف سے ہمارے بچے اچھا ہی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ اتفاق سے ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو چھپ کر لیں، بچوں کے سامنے نہ کریں۔ سن لو، یہ چھپ کر لیں کر کے میں اجازت نہیں دے رہا ہوں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں برائی چھپ کر لو، بلکہ نہیں، آپ کی یہ سڑی عادت ہو گئی ہے، آپ کرتے ہیں تو بچے کے سامنے نہ کریں۔ تو حضرت عمر بن معاذ کہتے ہیں میری دادی مجھے روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی طرف سے کیسا بھی ہدیہ آئے اسے حقیر نہ سمجھو۔ دوسری بات فرمایا پڑوسی کیسا بھی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ دو باتیں ہیں، دادی پوترے سے بیان کرتی ہیں کہ پڑوسی کیسا بھی رہے اسے حقیر نہ سمجھو۔ پڑوسی عالم ہے، حافظ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، معمولی آدمی ہے تو اسے حقیر سمجھنا بالکل غلط ہے۔ پڑوسی کیسا بھی رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری بات فرمایا پڑوسی سے کوئی ہدیہ آتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی ہدیہ آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر معمولی آتا ہے تو بھی عظمت کے ساتھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہدیہ کیا ہے وہ نہ دیکھو، ہدیہ بھیجنے والا اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے اسے دیکھو، تو عظمت سے لو۔ تو اس میں معلوم ہوا پڑوسیوں سے کبھی کبھی ہدیہ بھی بھیجنا چاہیے، کبھی کھانا بھی بھیجنا چاہیے، کبھی فروٹ بھی بھیجنا چاہیے، ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے۔ تحادو تحابو حدیث ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ آخری ایک روایت اور ایک ہے، سنا دوں آپ کو۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے استاد کے سامنے عمر بن عبداللہ کے سامنے میں بیٹھا تھا، ان کا غلام بکرے کو چھیل رہا تھا۔ تو بکرا جب چھیل رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کچھ کام آ گیا، تو جاتے ہوئے یہ صحابی رسول نے اپنے غلام سے کہا جب بکرا چھیل کر ہو جائیں، کتر دیں، کاٹ دیں، ٹکڑے ہو جائیں، پیس ہو جائیں اس کے، تو کچھ حصہ پڑوسی میں ایک ہمارا یہودی رہتا ہے اسے بھی بھیج دینا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا اے عبداللہ اللہ پر رحم کریں، یہودی اللہ کا دشمن ہے، یہودی اللہ کا دشمن ہے، تم اسے ہدیہ بھیجتے ہو، اسے گوشت بھیجتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسنی جارا حتی خشینا سیورسو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے بارے میں اتنا خیر خواہی کی تعلیم دیتے تھے، اتنی خیر خواہی کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم کو خوف ہونے لگا تھا کہ ممکن ہے ہمارے جائیداد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو حقدار بنا دیں گے، اتنا کرتے تھے۔ یہاں ڈیبیٹ نہیں ہے مسلمان کا کافر کا، کوئی فرق نہیں ہے، پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، چمار ہو، مسلمان ہو، کیسا بھی رہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم ہے۔ چاہے پڑوسی آپ کو بس میں ہو، فلائٹ میں ہو، ٹرین میں ہو، بس اسٹینڈ میں ہو، اسٹیشن میں ہو، پارک میں ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، جہاں بھی آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیر تک کا پڑوسی جیسے محلے میں گھر ہوتا ہے، چند منٹوں کا پڑوسی چند گھنٹوں کا پڑوسی جیسے مسافر بسوں میں، کاروں میں، گاڑیوں میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پڑوسی مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، نہیں، اچھا سلوک کرو ہر ایک کے ساتھ۔ غیر مسلم ہے تو بہت ممکن ہے آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے اسلام کی طرف ترغیب ہوگی۔ تو بہرحال تین باتیں سعادت مندی کی ہیں، المسکن الواسع کشادہ گھر، الجار الصالح نیک اچھا پڑوسی، والمرکب الحنی، یہ بھی روایت ہے لمبا ہو جائے گا میں مختصر کہہ دوں، اچھی سواری، خوشگوار سواری، خوشگوار سواری بھی آدمی کو چاہیے۔ خوشگوار سواری کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی سواری، بڑی بڑی سواریاں، یہ نہیں، خوشگوار سواری کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضرورت کے وقت میں ہاتھ نہ دیتی ہو، ضرورت کے وقت میں کام آنے والی ہو۔ ایسی یہ تین باتیں انسان کی سعادت مندی، مسلمان کی سعادت مندی، خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔